اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، اور میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اور سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے، سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے، تیری رحمت کی بھیک سے آقا میری جھولی بھری رہے۔ اور یا رحمت للعالمین تجھے رحمت کا واسطہ، یا رحمت للعالمین تجھے رحمت کا واسطہ، تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے، تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی خصوصی نشریات جو کہ ونٹر اپیل 2022-2023 کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک کیا جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ ناظرین محترم احساس ٹرسٹ وہ ٹرسٹ ہے جو کہ گزشتہ تقریباً 11 سے 12 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اور جگہ جگہ احساس ٹرسٹ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں۔ ناظرین محترم احساس ٹرسٹ پاکستان بھر میں گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان کی خدمت کرتا ہے۔ ناظرین محترم حال ہی میں کووڈ-19 کا جو واقعہ پیش آیا جس سے پاکستان سمیت پوری دنیا بھر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی، ناظرین محترم اس سے تقریباً ہر قسم کا طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا اس لاک ڈاؤن کے باعث۔ ناظرین محترم مشکل کی اس گھڑی میں تقریباً ہر طبقہ متاثر تھا، اور خصوصی طور پہ جو اس لاک ڈاؤن سے اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو طبقہ متاثر تھا وہ ایک سفید پوش طبقہ جسے ہم کہتے ہیں۔ سفید پوش طبقہ وہ طبقہ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو ہمیشہ اپنی عزت کا بھرم رکھتا ہے۔ ناظرین محترم احساس ٹرسٹ نے مشکل کی اس گھڑی میں ان کی عزت کا بھرم رکھا، اور ان کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے احساس ٹرسٹ نے آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان کی مدد کی۔ ناظرین محترم حال ہی میں پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج ہونے کے باعث جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے اندرون پنجاب میں، اندرون سندھ میں، ہمارے خیبر پختونخوا میں، ہمارے بلوچستان میں جو سیلاب کی صورتحال پیش آئی، شدید سیلاب آیا جس سے تقریباً کم و بیش 3 کروڑ سے زائد لوگ اس کا شکار ہوئے۔ ناظرین محترم مشکل کی اس گھڑی میں جن کے پاس کھانے کو کھانا تھا وہ کھانا نہ رہا، جن کے پاس پینے کو پانی تھا ان کے پاس پینے کو پانی نہ رہا، جن کے سروں پہ چھت تھی ان کے سر سے چھت چھن گئی۔ مشکل کی اس گھڑی میں احساس ٹرسٹ تب بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ناظرین محترم آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں احساس کی ونٹر اپیل لے کر، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ونٹر اپیل میں جتنا ہو سکے بڑھ کے آپ احساس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ سیلاب کو گزرے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی وہاں پہ حالات جو ہے وہ نارمل کی طرف نہیں ہیں۔ جو ہمارے روٹین کے حالات ہوتے ہیں اب تک ہم نارملائز کی طرف نہیں ہیں۔ آج بھی وہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی سروں پہ چھت نہیں ہے۔ سردی کی اس ٹھنڈی راتوں کے اندر ناظرین محترم وہ لوگ بغیر لحاف کے بیٹھے ہیں۔ ناظرین محترم نہ ان کے پاس اوڑھنے کو لحاف ہے، نہ پہننے کو گرم کپڑے ہیں، نہ پہننے کو جیکٹس ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کریں گے آج احساس کی اس ونٹر اپیل 2022-2023 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ آپ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ناظرین محترم میں اپنے پینل کی جانب بڑھوں گا۔ میرے ساتھ میری دائیں جانب موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اطہر میاں صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہی کے ساتھ میرے بائیں جانب موجود ہیں مفتی محمد احمد سعید نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کو بھی قبلہ خوش آمدید کہتا ہوں۔
ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز اپنی گفتگو کا ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے اور میں مفتی محمد احمد سعید نورانی صاحب کی جانب سب سے پہلے بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، ہم الحمدللہ یہاں پہ آج خدمت خلق کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے خدمت خلق کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اظہار شکر کے بعد یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ پہلی صورت میں سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر ہی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سبحان فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے کہ جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک۔ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک جو ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے اس انداز میں فرمانا کہ ھدی للمتقین، اب ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ میں بھی متقی ہوں، وہ بھی متقی ہے، ہر شخص یہ متقاضی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی علامات ذکر کی تاکہ پہچان میں آ سکے کہ متقی ہوتا کون ہے۔ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے، اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو اپنا رب تسلیم کرے، بے شک۔ نیکیوں کے اعمال کے بدلے میں بطور جزا جو جنت ملے گی دیکھی نہیں ہے لیکن اس پر اعتقاد رکھے، کیا بات ہے۔ نافرمانی کے بدلے میں جو سزا میں جہنم ملے گی وہ دیکھی تو نہیں ہے لیکن خوف خدا رکھے، اللہ کے ملائکہ کو اور باقی جو غیب چیزیں ان کو تسلیم کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے، کیونکہ نماز بقیہ تمام عبادتوں میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں سجدہ ہے، اور سجدے میں بندہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور مقام پر رب کے قریب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے، اور تیسری علامت فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم جو اس کو رزق عطا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرے۔ اب ایک اس کے جملے پر ذرا غور فرمائیے گا، فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ رزق جو ہم نے اس بندے کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرے۔ گویا کہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ بندہ اگر یہ تصور کرتا ہو کہ شاید کہ میں نے اپنی ذاتی قوت سے اس کو حاصل کیا ہے، شاید میرے اندر یہ کمال تھا، میرے اندر یہ خوبصورتی تھی کہ میں اس رزق کو حاصل کر سکا، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، بے شک۔ میرا دیا ہوا رزق اگر تم میرے ہی راستے میں خرچ کر دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ متقی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے جب کوئی تکلیف میں آ جائے، جب کوئی مشقت میں آ جائے، جب کوئی آزمائش میں آ جائے تو بندہ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا نا کہ بندہ اب یہ تصور کرتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ حضور ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے بطور لباس پہن لیا، کسی نے عرض کیا کہ حضور ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے کھا لیا، تو کسی نے عرض کیا کہ حضور ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے مکان کی صورت میں تیار کر لیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا کہ حضور ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے بطور لباس استعمال کیا، آپ نے فرمایا یہ تو بوسیدہ ہو گیا۔ عرض کی حضور ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے بطور خوراک کھایا، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تلف ہو گیا۔ عرض کی حضور پھر ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے مکان کی صورت میں بنا لیا، فرمایا کہ وہ تو وراثت میں تقسیم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے تعجب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور پھر ہمارا مال ہے کون سا، ہمیں یہ تو ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا مال ہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، اسے لوگ لے جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی منفعت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی پوائنٹ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے بندے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا تھا اس رزق کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ خدمت خلق کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ آزمائش میں آ جائے تو بندہ مومن آگے بڑھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے، اس تک اگر پانی نہیں ہے تو پانی پہنچا دے، اگر کھانا نہیں ہے تو بندہ کھانا وہاں پہنچا دے،
اگر لباس نہیں ہے تو لباس اس کو دیا جائے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا، اللہ اکبر، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا۔ بندہ تعجب سے عرض کرے گا کہ اے رب کریم، تو اور بھوکا، اللہ تیری ذات اور پیاسی، اور تیری ذات اور بے لباس۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اللہ اور تیرے پاس یہ قوتی، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں عطا کیا، اللہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تیرے پاس صلاحیت تھی، تو نے اس کو پانی کیوں نہیں دیا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، تو نے اس کو لباس کیوں نہیں عطا کیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خدمت خلق کو اس انداز میں متعارف کروایا کہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ رب العالمین بندے کی تکلیف کو اپنی طرف منسوب کر کے فرماتا ہے کہ میں بے لباس تھا، اللہ میں ضرورت مند تھا، میں حاجت مند تھا، تم نے مدد کیوں نہیں کی۔ اللہ تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا آسرا بنے، ان کا سہارا بنے، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کل بروز بخشش ان کی مغفرت کے اسباب پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے قلعہ مفتی صاحب گفتگو فرمائی۔ ناظرین محترم، میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آج احساس کی ونٹر اپیل 2022-2023 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جن لوگوں کا میں نے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کرا کہ وہ لوگ جو کہ کھلی فضا میں موجود ہیں، سردی کی ان راتوں میں ان کے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو گرم لباس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے احساس نے جو ایک بہت ہی خوبصورت پیکج تیار کیا ہے، جس میں موسم گرما کا امدادی پیکج، جس میں راشن پیک، اگر 5 سے 6 افراد پر مشتمل آپ کی فیملی ہے تو پورے مہینے کے لیے یہ راشن پیک آپ کے لیے کافی رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کمبل بھی ہے اور جیکٹ بھی ہے۔ اگر آپ اسے اویل کر کے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے آپ صرف اور صرف $121 میں آپ اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے راشن کا اور ٹینٹ اور ساتھ میں مچھردانی بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ الگ سے ایک پیکج ہے۔ اس کے اندر آپ $185 میں آپ اسے اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کا آپریشن یہ بھی آپ کرا سکتے ہیں، $55 کے اندر آپ کروا سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی احساس الحمدللہ کام کرتا رہتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو $9,500 کے اندر آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ راشن پیک اگر آپ خالی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ $75 کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹا ہینڈ پمپ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ $300 کے اندر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بڑا ہینڈ پمپ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ $750 کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹا کنواں جو ہے وہ کھدوانا چاہتے ہیں تو آپ $945 کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ بڑا کنواں اگر آپ کھدوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ $3,045 کے اندر آپ اس میں $3,045 کے اندر آپ اسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اویل۔ اور اس کے علاوہ سادات پروجیکٹ جو ہے $121 کے اندر آپ اسے اویل کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی درخواست رہے گی کہ احساس کی اس اپیل میں آپ جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں آپ ضرور لیجئے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو مخلوق خدا کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان اور سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرماتا رہے تو ہم مخلوق خدا کی مدد میں لگ جائیں۔ میں قبلہ مفتی محمد اطہر میاں صاحب کی جانب آؤں گا، اور میں قبلہ مفتی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انسانی ہمدردی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ولید بھائی، یقیناً احساس ونٹر اپیل جو کئی دفعہ کی جا رہی ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو ہمیں سماعت کرتے ہیں اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس ادارے کے ساتھ بڑی تعاون فرما رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ فرمائیں، کیونکہ اسلام ہی خیر خواہی کا مذہب ہے، اور اسلام نے ہی ہمیں سکھا دیا ہے کہ معاشرے میں کس طرح زندہ رہنا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر ان کو صرف یہ سکھا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جس طرح مینٹین کر سکتے ہیں آپ کریں، دوسرا کہیں بھی کسی بھی معاملے میں کچھ بھی کرتا رہے آپ کو اس سے انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کردار ہمیں نظر آیا ہے وہ انسانیت کا کردار نظر آیا ہے۔ بے شک جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا اور اعلان نبوت سے پہلے حجر اسود لگانے کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسانیت کا کام کیا، اور وہ انسانیت کا کام کیا تھا کہ آپ پہلے خانہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، اور جب صبح جب سب نے دیکھا تو کہا کہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اکیلے نہیں لگوایا بلکہ دیگر جو لوگ تھے انہیں ساتھ ملا کر لگوایا، کیا بات ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے درس بن جائے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو لوگوں کو دور نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے، قریب کرتا ہے آپس میں، کیا بات ہے، اور اتحاد خلق اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد جب آپ پر لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ حضرت جبریل امی آئے، وہ طائف کا واقعہ بہت مشہور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آپ کے نالے مبارکہ خون میں آلودہ ہو گئے۔ لیکن جبریل امی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو یہ دو جو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، انہیں دبا دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ نہیں جانتے، ان میں جانتا ہوں کہ آنے والی نسل ان کی مسلمان ہونے والی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ انسانیت کا ایک ایسا میٹر جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا۔ اور پھر دین اسلام کو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط قسم اٹھا لیتا ہے یا کوئی اور ایسا جملہ کہہ دیتا ہے تو اسلام نے کیا کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کسی غلام کو آزاد کرا دو۔ گویا کہ اسلام نے آزادی کا کانسیپٹ کلیئر کرا دیا۔ آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں نا کہ غلام نہیں ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ اسلام نے ہمیں سکھا دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ کیا بات ہے، حضرت زید کا وہ عظیم واقعہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں رہتے اور جب ان کے والد محترم انہیں لینے کے لیے آئے تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں نہیں؟ یہاں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہا اس غلامی کی زندگی سے بہتر کوئی اور زندگی نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، جتنے عرصہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ مجھے کوئی بات غلط کہی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ میری غلطی پر مجھے لعن طعن کیا۔ اللہ آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ ہے خدمت خلق۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر آپ معاشرے کا کوئی فرد بن گئے ہیں تو اس معاشرے کو آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ کوئی اپنے آفس کے کوئی باس بن چکے ہیں تو ایک باس ہونے کی حیثیت سے آپ کے کیا ضروریات ہیں اور کیا آپ کا حق ہے اس حق کو پورا کرنا۔ اگر آپ کوئی اور باپ بن گئے یا آپ جو ہیں علاقے کے کوئی میئر بن گئے ہیں یا کچھ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے یا گورنر بن گئے، کوئی بھی عہدہ مل چکا ہے تو اس عہدے پر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدمت خلق کرنا ہے۔ کیا بات ہے، تو جب آپ خدمت خلق کریں گے تو گویا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے تم لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جب تم لوگوں پہ خرچ کرو گے تو آج جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے، میں مثال کے طور پر آپ کو کوئی پیسے دوں اور وہ پیسے دینے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ میرے پیسے مفتی صاحب کو دے دیں تو وہ میرے ہی پیسے ہیں نا، بالکل، آپ ان کو دے رہے ہیں تو آپ وہ دے تو ان کو رہے لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں خود دے رہا ہوں بلکہ یہ اللہ دلوا رہا ہے۔ بے شک، کیا بات، تو اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں نے جو آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کی، اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اس کے بڑھانے کا یہ ہے برکت ہو جائے گی۔ اور برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے
کہ 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 16 ہو جائے۔ برکت یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں آپ کو پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران ہی ممتاز و معروف ثنا خواں جناب محترم محمد وقاص قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے کہوں گا کہ حمد رب جلیل پیش کر کے اس پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کے چلیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو تیری رحمت کا منکر ہوں، وہ میرا دل نہیں، مانگنا وہ کوئی سائل نہیں، اے کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جا انصاف کے قابل نہیں، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم میرے اللہ، حاضر 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 ہم، حاضر 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 ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر 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 ہم، حاضر 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد وقاص قادری